الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ گزشتہ کل یہ باتیں ذکر فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے دشمنوں کے دلوں میں سے ہمارا رعب کیوں ختم کر دیا۔ آخر ہم نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جس غلطی کی نتیجے میں، جس غلطی کی وجہ سے ہم ان کی نگاہوں میں بے وزن ہو چکے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے محبت۔ اب دنیا سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار نہ کیا جائے۔ اکثر میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، جیب میں پیسے کا ہونا یہ دنیا سے محبت نہیں ہے، دل میں پیسے کا ہونا یہ دنیا سے محبت ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آخرت کے لیے کوششیں کرتا ہے، یعنی دنیا کماتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے، ثواب کی نیت سے دنیا کی کوشش میں لگتا ہے، دنیا کمانے میں لگتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص آخرت کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ غنا سے بھر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن غیر شعوری طور پر جو آخرت کے لیے کوششیں کرتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص دنیا کے لیے رات دن کوشش کرتا رہتا ہے، اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، دنیا کمانے میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دنیا کمانے میں نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ ہے، دنیا کی محبت میں اخلاق بگڑتے چلے جا رہے ہیں، میری ذات سے کسی مسلمان کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا ہے، یعنی نہ کوئی اخلاق کی پرواہ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص دنیا کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین دین بدین اس کی پریشانیوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کی پریشانیوں کا کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوتا اور اس کا فقر یعنی اس کی غریبی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اس سے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں طے کی ہوئی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو آخرت کا استعداد نصیب فرمائے۔ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی شان ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھ کر، یعنی حضور کے پہلو پر چونکہ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے تھے، اب نشان پڑے ہوئے دیکھ کر، پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ آخر کون سی چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ چونکہ حضرت عمر اس لیے رو رہے ہیں کہ حضرت اقدس کی یہ کیفیت حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوئی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کیسر و کسریٰ اور ان کے سامان یاد آنے لگے، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، شان والے نبی ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، اس کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا بند کر دو، اس لیے کہ ان لوگوں کو ان کی حصے کی نعمتیں دنیائی میں دے دی گئی ہیں اور ہمارے حصے کی نعمتیں اللہ پاک نے آخرت میں محفوظ فرما دی ہیں۔ ہمارے نبی نے کیسی زبردست زندگی گزاری ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن یہ امت کے خاطر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو میرا رونے کو بے اختیار دل چاہتا ہے، میں رونے لگ جاتی ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگی کہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے گوشت سے یا کبھی روٹی کے ٹکڑے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے تک کبھی 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. تو جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یاد آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ تو ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں, امت کو سمجھایا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا ضرورت ہے, ضرورت کو پورا کرو. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی. ہر موڑ پر امت کی رہنمائی فرمائی ہے, ہر موڑ پر امت کی طرف امت کو آپ نے آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے, بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں دیکھو اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے, اس لیے کہ ہم حقیقت میں اللہ کے نافرمان ہوئے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ساری مخلوق اس کی نافرمانی کرتی ہے. ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخرت کا سفر کر رہے ہیں, ایسے بیمار ہیں کہ اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے بلکہ اپنے مولا حقیقی سے جا ملیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے یعنی خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب حضرت سعد آئے, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ بیمار تھے. حضرت سلمان نے حضرت سعد کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تسلی دینے لگے کہ کیوں روتے ہو, ارے تم تو خوش نصیب آدمی ہو, ارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو تم سے خوش تھے. ہمارے نبی اس حال میں دنیا کو ہمارے نبی نے چھوڑا ہے کہ ہمارے نبی تم سے راضی تھے, پھر رونے کی کیا وجہ ہے. تو سلمان کہنے لگے فارسی رضی اللہ عنہ, میں موت سے گھبرا کر نہیں رو رہا اور نہیں دنیا کی حرص میں روتا ہوں. میں نے کہا تھا دوسرا مرد ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت مرنے کو پسند نہیں کرے گی, اور آج ہمارا یہی خیال ہے میرے جانے کے بعد میرا کاروبار کون سنبھالے گا, میری دکان کون سنبھالے گا, میرا فلاں کون سنبھالے گا. حضرت سلمان نے فرمایا مجھے اپنی دنیا کی بھی کوئی پرواہ نہیں, میں دنیا کی لالچ میں نہیں روتا. اصل بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا سے اتنا حصہ ہی وصول کرنا جتنا ایک سوار زادے راہ یعنی سفر کا توشہ اختیار کرتا ہے, اتنا ہی حصہ دنیا سے لینا. میرے ارد گرد حضرت سلمان فرمانے لگے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے ارد گرد یعنی میرے آس پاس یہ سانپ بچھو یعنی یہ مال و اسباب جمع ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنا زبردست مال و اسباب جمع ہوگا کہ حضرت سلمان رو رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ کتنا مال تھا, حالانکہ اس وقت ان کے پاس ایک پیالہ, ایک لوٹا اور کچھ گھر کا ضروری سامان تھا. اس سامان کو دیکھ کر حضرت سلمان رو رہے ہیں. حضرت سعد نے فرمایا کہ ابو عبداللہ یعنی حضرت سلمان کی کنیت ہے کہ اے سلمان ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجئے جس پر ہم آپ کے بعد عمل پیرا ہو جائے, بس مجھے وہ نصیحت ذکر کرنی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے حضرت سلمان نے فرمایا کہ سعد جب بھی کوئی ارادہ کرو کسی بھی کام کا, چاہے وہ کام دنیاوی ہو چاہے وہ کام آخرت کا ہو, جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرو تو ہر وقت اس میں اللہ کو یاد کر لیا کر لو, یعنی اس کام میں بیچ میں اللہ کو رکھ لو, ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو. پھر فرمایا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرو اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے, تم دو آدمیوں کے درمیان میں کوئی فیصلہ کرتے ہو تو فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرو, اللہ کو نہ بھول جاؤ. پھر فرمایا کہ جب بھی تم قسم کھاؤ تو قسم کھاتے وقت اس کو پورا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دل میں دنیا آ چکی ہے جس کے نتیجے میں دشمنوں کے دلوں میں سے رعب ختم ہو گیا. اور یہ مضمون میں کئی مرتبہ ذکر کرتا ہوں کہ دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے, دنیا کا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن دنیا کے پیچھے اتنا مشغول ہو جانا, دنیا کے پیچھے اتنا مصروف ہو جانا کہ اپنی آخرت
آخرت کو بھلا دینا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک دشمنوں کے دلوں میں سے رعب ختم کر دیتے ہیں۔ آخر یہ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کے دل میں دنیا سما جاتی ہے اس میں تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گھر میں دنیا ہونا یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، میں پہلے بتلا چکا ہوں۔ دل میں آ جانا، ہمیشہ دنیا کی محبت دل میں رہنا، یہ دنیا کی محبت ہے۔ فرمایا جس دل میں دنیا سما جاتی ہے اس میں تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی مصروفیت، اللہ پاک اسے ایسا بیزی کر دیتے ہیں جس کی مشقت سے، جس کی تکلیف سے اسے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ اور ایسی امیدیں، وہ دنیا جب دل میں سما جاتی ہے تو ایسی امیدیں بن جاتی ہیں کہ وہ امیدیں موت کے آنے تک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر فرمایا ایسی حرص، یعنی ایسی لالچ پیدا ہو جاتی ہے جس لالچ کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ سے قائم کریں۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں سے ہمارا رعب اس لیے نکل چکا ہے کہ ہم دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں اور اپنی موت کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کو پسند کرے یا نہ کرے، موت کا سفر تو ہر ایک کو کرنا ہے، موت کی گھاٹی سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک چھوٹی سی دعا بتلا دیتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک باہر کے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ بولو ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے بچے، بولو ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نیک اعمال کی قوت نہیں رکھتے، نیک اعمال کی طاقت نہیں رکھتے۔ نیک اعمال کی طاقت کون دیتا ہے؟ ایک اللہ ہی کی ذات دیتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرمائے گا۔ وہ دعا چھوٹی سی ہمارے نبی اپنی زندگی میں مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں، ان قلوب الانسان بین یدی الرحمن۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو انسانوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا کا سونا اکٹھا کر دیا جائے، پوری دنیا کا سونا جمع کر دیا جائے، اس کے باوجود دو انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کروانا چاہے تو نہیں کروا سکتے ہیں، اور نفرتیں پیدا کروانا چاہے تو نہیں کروا سکتے ہیں، اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جہاں چاہے پھیر دیتے ہیں۔ تو دعا کون سی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بس اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے بس کی یہ طاقت نہیں ہے، تو میرے دل کو دین پر جمائے رکھ، دین پر قائم رکھ۔ اس دعا کو جتنا ہو سکے، صبح میں ہو سکے، شام کو ہو سکے، 3 مرتبہ پڑھو، جب بھی وقت ملے پڑھتے جاؤ۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے گا اور دنیا کے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔